کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو، اور ہمارے سلف صالحین کو، ہمارے جو علماء فقہا گزرے ہیں۔ قرآن کا یہ حکم ہے کہ انہیں بھی ہمیں فالو کرنا ہے جب تک وہ کتاب و سنت کی روشنی میں حکم دیتے رہیں اور فیصلہ فرماتے رہیں۔ تو یہ طریقہ ہے، اس نہج پر اگر ہم قائم رہیں گے تو ہم سیدھے راستے پر قائم رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قتل کا اور دیت کا ذکر کیا، یعنی کوئی انسان اگر کسی کو قتل کر دے۔ دیکھیے قتل کی دو قسم ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ قتل عمد، کہ جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کر دے ناحق، تو ظاہر ہے اس میں قصاص لیا جائے گا، قاتل کو بھی قتل کی سزا دی جائے گی، یا پھر جو مقتولین کے گھر والے ہیں، اولیاء ہیں، ان کو اجازت ہے کہ وہ دیت لے سکتے ہیں۔ تو اس کی تفصیل گزر چکی ہے کچھ مختصراً دوسرے پارے میں۔ تو ایک تو یہ ہو گیا قتل عمد، اور دوسری قسم ہے قتل خطا، یعنی غلطی سے کسی کو قتل کر دے۔ مثلا کوئی گاڑی چلا رہا ہے اور کسی کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن ایکسیڈنٹ ہو جائے اور کسی مسلمان کو قتل کر دے، تو اب جس نے قتل کر دیا اگرچہ اس کا ارادہ نہیں تھا قتل کرنے کا، غلطی سے ہوا، تو اب اس کا کیا حکم ہے، یہ جو ہے بتایا جا رہا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلی چیز، اگر مومن قتل ہو جائے، یعنی غلطی سے قتل ہو گیا، لیکن اگر قتل ہونے والا مومن ہے تو پھر جس نے قتل کیا ہے غلطی سے ہی اگرچہ کیا ہے، پھر بھی اس کے اوپر کفارہ بھی لازم ہے اور دیت بھی لازم ہے۔ دیت کیا ہے؟ 100 اونٹ یا 10,000 دینار کے برابر جو ویلیو ہوگی، جو قیمت ہوگی، جس زمانے میں رہ رہا ہو یا جس علاقے میں رہ رہا ہو، وہاں کے اعتبار سے دیکھ کر وہ دیت پہلے ادا کرے گا جو مر گیا ہے اس کے اولیاء کو، اور دوسری چیز کفارہ بھی ادا کرے گا۔ کفارہ کیا ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرے گا، لیکن اب غلام کا مسئلہ ہی نہیں رہا، سلیوری کا سلسلہ بند ہو گیا، جس میں اسلام نے بہت بڑا رول اختیار کیا سلیوری کو بند کرنے میں۔ تو اب کیا ہے، 2 مہینے تک مسلسل روزے رکھے گا، یعنی یہ ہوگا کفارہ۔ مومن کی جان لے لینا، اگرچہ آپ نے غلطی سے ہی قتل کیا، لیکن یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایک مومن کے خون کی بڑی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک، لہٰذا جو غلطی سے اس نے قتل کر دیا ہے، غلطی سے قتل کرنے کے باوجود دیت بھی دے گا اور کفارہ 2 مہینے تک روزے بھی رکھے گا۔ اچھا، اب ایسا ہوا کہ ایک مومن اگر دارالحرب میں ہے، دارالحرب کسے کہتے ہیں؟ ایسی جگہ جہاں پر اسلامی نظام بھی قائم نہ ہو اور مسلمان اور مشرکین کے درمیان جنگیں جاری ہو، امن و امان بھی قائم نہ ہو، جنگ چل رہی ہو، ایسی جگہ کوئی ہو، وہاں پہ اگر کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو صرف کفارہ ہے، دیت نہیں دینا ہوگا، صرف کفارہ ہے، وہ ہے کہ 2 مہینے تک روزے رکھے گا۔ اسی طرح اگر کسی ذمی کو قتل کیا، ذمی کسے کہتے ہیں؟ اسلامی حکومت جب قائم ہو گئی تو اب اس میں مسلمان بھی رہنے والے اور بہت سے ایسے نان مسلمز بھی رہنے والے ہوں گے جو امن و امان چاہتے ہیں، اور وہ اسلامی حکومت سے یہ معاہدہ کریں گے، یہ عہد لیں گے کہ ہم آپ کے قوانین کو فالو کریں گے، آپ میری جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری لیجئے، اور ان کو ان کے دین پر، ان کے ریلیجن پر عمل کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اسلامی حکومت کا یہی نظام ہے کہ اسلامی حکومت قائم ہو جائے، یا تو مسلمان ہیں سب، اور جو نان مسلمز ہیں ان کو کیا ہوگا کہ وہ اسلامی حکومت یہ آپشن دے گی کہ بھئی آپ کی ہم حفاظت کریں گے، آپ کی جان کی بھی حفاظت ہوگی، آپ کے مال کی بھی حفاظت ہوگی، اور آپ کو کوئی زور زبردستی نہیں کیا جائے گا کہ زبردستی مسلمان بنایا جا رہا ہے، جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں، الگ الگ مذاہب میں زبردستی داخل کرواتے ہیں۔ تو اسلام نے تو یہ نہیں سکھایا، اسلام میں ایسا نہیں ہوگا، آپ اپنے مذہب میں کرنا چاہے کریں، لیکن رہنا چاہے رہیں، لیکن ہم جو آپ کی حفاظت کریں گے اس کے بدلے میں آپ کو ٹیکس دینا ہوگا، کیونکہ اسلامی حکومت آپ کی حفاظت کر رہی ہے۔ تو ایسے شخص کو ذمی کہتے ہیں۔ تو ذمی کا بھی وہی حق ہوتا ہے جو عام مسلمان کا حق ہوتا ہے اسلامی حکومت میں۔ تو اگر غلطی سے کسی ذمی کو قتل کر دیا، یعنی ایسے نان مسلم کو قتل کر دیا جو کہ اسلامی حکومت میں پناہ لے کر ہے وہ، اور اس نے جو ہے حقوق کی، یعنی اس کو بھی مسلمانوں کے حقوق مل گئے، وہ اسلامی حکومت کو ٹیکس بھی پے کر رہا ہے، تو اس کو بھی اگر غلطی سے قتل کر دیا تب بھی دیت اور کفارہ دونوں دینا ہوگا۔ اس کے بعد پھر صلاۃ الخوف یا صلاۃ القصر کا ذکر ہے کہ جنگوں میں کیا ہوا کرتا تھا کہ بھئی اس بات کا اندیشہ رہتا تھا کہ نماز پڑھتے ہوئے کوئی دشمن حملہ کر دے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی تھی کہ نماز میں قصر کر لیں، یعنی 4 ہے تو 2 رکعت پڑھ لیں، 4 کے بجائے 2 جو ہم سفر میں کرتے ہیں۔ تو اب اگرچہ خوف نہ بھی ہو، اگرچہ دشمنوں کا اندیشہ نہ بھی ہو، یہ حکم ہمیشہ باقی رہے گا کہ سفر شرعی مسافر جو ہوگا وہ جو ہے نمازوں میں کیا کرے گا؟ قصر کرے گا، 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھے گا، اور 3 کو 3 ہی پڑھے گا، ایسا نہیں ہے کہ 3 کو 1.5 پڑھے گا یا 1 پڑھے گا 2 پڑھے گا، ایسا نہیں، قصر صرف 4 رکعت والی نمازوں میں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس میں 2 اہم جرم کا ذکر ہے۔ سب سے پہلا کہ جو رسول اللہ کی مخالفت کرے گا،
ٹھیک ہے. اور دوسری چیز جو مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ اس کے لیے نصلیہ جہنم، اس کے لیے جہنم ہے، وہ جہنم میں جلے گا. تو دو جرم بیان کیے گئے. ایک ہے کہ مخالفت رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے، یہ ایک سزا ہے، یہ ایک جرم ہے. دوسرا جرم، جن چیزوں پر تمام مسلمان نے اتفاق کر لیا ہے، تمام مسلمان متفق ہو چکے ہیں، اس امت مسلمہ کا اتفاق ہو گیا ہے، اس میں اجماع قائم ہو گیا ہے، اس چیز کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ بندہ اختیار کر رہا ہے تو وہ پھر جہنم والا راستہ اختیار کر رہا ہے. تو اس آیت سے اجماع امت بھی ثابت ہوتا ہے. یعنی کوئی ایسی چیز ہو جس پر پوری امت کا اتفاق ہو جائے، پوری امت اسے قبول کر لے اور اپنے درمیان اس میں عمل کرنے لگے، تو وہ ایسی چیز ہوگی جس کو ایک دینی حیثیت مل جائے گی کہ بھئی جب پوری امت نے اس کو قبول کیا تو پوری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو اب امت نے جس چیز کو قبول کر لیا ہے اور اس امت کا جس چیز پر اتفاق ہو گیا ہے، سب نے اگری کر لیا ہے مسلمانوں نے، تو پھر اب کوئی مسلمان یا کوئی بھی شخص اس راستے کو چھوڑ کر کوئی الگ سے راستہ اپنا اختیار کر رہا ہے تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے اور یہ جہنم کی سزا ہے. اس کے بعد منافقین کا ذکر ہے اور ان کی جو ذہنی کیفیت رہتی ہے کہ وہ کس طرح کنفیوژن میں مبتلا رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اس کا ذکر ہے. مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، کہ جو منافقین ہوتے ہیں وہ بالکل کنفیوژن میں رہتے ہیں، تردد میں رہتے ہیں، نہ ہی کافروں کی طرف مائل ہوتے ہیں، نہ ہی کافر ہو پاتے ہیں کھلے طور پہ، نہ ہی مسلمان ہو پاتے ہیں. یعنی منافق کون ہوتا ہے؟ جو دل میں کفر کو چھپایا ہوا ہوتا ہے لیکن ظاہری طور پر وہ مسلمان بن رہا ہوتا ہے مسلمانوں کے سامنے. تو ان کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ذہنی کیفیت کو بتایا. اچھا، اب اس پارے میں 5ویں پارے کے آخر میں جو آخری آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بہترین بات ارشاد فرمائی ہے اور اللہ کے عذاب سے بچنے کا نسخہ بتا دیا. اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اگر تم مومن بن جاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگو تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کرے گا کیا؟ یعنی اللہ کو تمہیں عذاب دے کے کرنا کیا ہے؟ بس تم مومن بن جاؤ اور اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. تو کتنی بہترین بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دینا نہیں چاہتا لیکن ہم خود ہی ایسے اعمال کر رہے ہیں کہ ہم سزا کے مستحق ہوتے ہیں. تو اللہ نے اپنے عذاب سے بچنے کے 2 طریقے بتا دیے. یعنی دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے، اللہ کے عذاب سے بچنا ممکن نہیں ہے. ان شکرتم وآمنتم، ایک تو یہ کہ ایمان لے آؤ، عقائد اپنے درست کر لو، بلیفز اپنے درست کر لو، اللہ، اس کے رسول اور تمام انبیاء پر ایمان لانا اور جو بھی اسلام کے بنیادی عقائد ہیں ان کو اختیار کر لو، تو مومن ہو گئے تم. اس کے بعد ان شکرتم، تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. یعنی اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور شکر بھی محض زبانی نہ ہو. شکر ادا کرنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اعمال بھی درست ہو جائے. اچھے اعمال جب انسان کر رہا ہے تبھی صحیح معنی میں وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. اگر وہ اللہ کی نافرمانی مستقل کر رہا ہے تو وہ اللہ کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے؟ محض زبان سے بول دینا کافی نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو تمہیں عذاب دے کے کرنا کیا ہے اگر تم مومن بن جاؤ اور شکر گزار بندے بن جاؤ. تو ہمیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں داخل فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کو بھی درست فرمائے، ہمارے ایمان کو بھی مضبوط فرمائے اور اپنا شکر گزار بندہ بنائے. 5ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.